بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، نور ون اسلامک چینل میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے کی طرح اس بار بھی آپ کی خدمت میں بہت اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی سبق آموز واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کے زمانے میں ایک شخص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، ایمان بھی قبول کیا تھا۔ امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، اور یہ اتنا پکا نمازی پرہیزگار تھا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دن رات کا اکثر حصہ مسجد نبوی شریف میں حاضر رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا لقب حمامۃ المسجد یعنی مسجد کا کبوتر ہو گیا تھا۔ وہ شخص معاشی لحاظ سے بہت غریب تھا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہ کر سکے۔ دوبارہ پھر اس نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا کہ اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ پاک نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑھی کہ مدینہ منورہ میں ان کی گنجائش نہ ہوئی۔ چنانچہ وہ لالچی شخص بکریوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ و جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر افسوس۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب اس لالچی شخص سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا تو اس نے کہا، یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں پہلے سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی 2 مرتبہ فرمایا، اس لالچی شخص پر افسوس، اس لالچی شخص پر افسوس۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ آئیے ترجمہ کنز العرفان سنتے ہیں، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ عزیزان محترم، یہ ہے مال کی محبت کا نقصان۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لالچی منافق کو سمجھایا
کہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کر پاؤ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا نہ کر سکے مگر اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی، اس نے دنیاوی مال کو پسند کیا۔ وہی شخص جو دن رات کا اکثر حصہ مسجد میں گزارا کرتا تھا، جسے حمامۃ المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا، مال کی محبت اس کے دل پر چھا گئی، اس کے دل سے نور ایمان بجھ گیا اور اس کے دل میں منافقت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے، یعنی مال کی محبت کے سبب اس منافق نے کنجوسی کی، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ رب کریم مجھے مال عطا فرمائے تو میں اس کے حقوق ادا کروں گا، اس نے وعدہ خلافی کی، اللہ اور رسول کے حکم سے منہ پھیرا تو اسے سزا ملی کہ اس کے دل میں منافقت گھر کر گئی۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس شخص کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر ہم اپنے حالات پر غور کریں۔ ہم میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا، غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے نیک کام کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، بے سہاروں کا سہارا بنیں گے، مگر افسوس جب انہیں مال ملتا ہے ان کی غربت امیری میں تبدیل ہوتی ہے تو اللہ پاک سے کیے ہوئے سب وعدے بھول جاتے ہیں۔ مال کے ذریعے غریبوں بے سہاروں کی مدد کرنا تو دور کی بات، انہیں اچھی نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم اس طرز عمل کو منافقوں کا انداز قرار دیتا ہے، اور یقیناً یہ ایک سچے مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا۔ کاش مال و دولت کی محبت کی بجائے ہمیں دولت عشق رسول نصیب ہو جائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ذوق بڑھتا رہے، اشک بہتے رہیں، مضطرب قلب اور چشم تر چاہیے، بس مدینے میں 2 گز زمین دیجیے اور نہ کچھ اے شہ بحر و بر چاہیے۔